بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یہ بھی المستدرک للحاکم کی حدیث ہے، توجہ سنیے، صحیح السند ہے۔ کن کن کتابوں میں ہے؟ صحیح مسلم، سنن نسائی الکبریٰ، جامع ترمذی اور مسند احمد ابن حنبل، اور یہ جو میں نے نام لیا کہ مستدرک حاکم۔ حدیث صحیح السند ہے۔ حدیث یہ ہے، سیدنا ابو ذر غفاری کے غلام سیدنا ابو ثابت تابعی بیان کرتے ہیں، میں جنگ جمل میں سیدنا علی ابن ابی طالب کے ساتھیوں میں تھا، اور جب میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ کو اپنے مد مقابل دیکھا تو میرے دل میں وہی بات آئی جو لوگوں کو آیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں اس عین جب یہ فتنے شروع ہو رہے تھے تو لوگ کس بات سے تردد میں آ جاتے تھے کہ ادھر بھی حضرت علی ہیں، ادھر ام المومنین، کہاں جائیں، مشکل میں پڑ جاتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی وہی بات آئی حضرت عائشہ کو دیکھ کر کہ جو لوگوں کو آتی تھی، ان سے جنگ کرنی رسول اللہ کی زوجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نماز ظہر کے وقت وہ چیز مجھ سے اس کو دور فرما دیا، میں پھر مطمئن ہو گیا کہ میں نے مولا علی کے ساتھ رہنا، اسی لشکر میں میں نے مل کر ان کے ساتھ جنگ کرنی۔ چنانچہ میں امیر المومنین کی طرف سے لڑا، یعنی مولا علی کی طرف سے، پھر فارغ ہوا تو میں مدینہ منورہ میں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں کھانے پینے کی غرض سے نہیں آیا۔ ظاہر ایسا ہوتا ہوگا کہ ازواج رسول تھی تو جو بھی آتا ہوگا وہ پھر کچھ نہ کچھ دے دیتی ہوں کہ کھاؤ پیو۔ تو اس نے کہا کہ میں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں سیدنا ابو ذر غفاری کا غلام ہوں۔ انہوں نے فرمایا، یعنی بی بی ام سلمہ نے، خوش آمدید۔ پھر میں نے اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو سیدہ ام سلمہ نے فرمایا، جب لوگ اپنی اپنی رائے کے پیچھے چل رہے تھے تو اس وقت تمہارا کیا موقف تھا؟ ہر کوئی اپنی رائے دے رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، سورج ڈھلنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شک و شبہ زائل فرما دیا تو میں نے وہی موقف اختیار کیا، یعنی سیدنا علی ابن ابی طالب کا ساتھ دیا۔ سیدہ ام سلمہ نے فرمایا، تم نے بہت ہی اچھا کیا، تم نے بہت ہی اچھا کیا۔ اور پھر بی بی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان خود سنا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اور کس کے بارے میں ہے؟ میں نے یہ خود سنا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائے۔ اس کے بعد حضرت علی کے مقابلے میں جو بھی آئے ہماری نظروں میں باطل، جو بھی آئے۔ توہین والی باتیں کرنا وہ ہمیں اہل بیت اطہار نے نہیں سکھایا، وہ ہماری اپنی محنت ہے۔ جو یہ افراد حرکتیں کرتے ہیں وہ اپنے اخلاقیات ہیں جس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار نہ خود بد اخلاق تھے نہ انہوں نے بد اخلاقی سکھائی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی روایات میں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ یہ جنہوں نے ایجاد کیا ہے اور جو اندھا دھند پیچھے چل رہے ہیں وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں، اور اس سے حق کو نقصان ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کافر جو تھے کہتے تھے جب قرآن پڑھا جائے ایک تو سنا مت کرو اس کو، جب پڑھا جائے تو شور مچا دیا کرو، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر پبلک سنے گی تو پھر وہ اس کے ہو جائیں گے، لہذا شور مچا دو
سنا ہی نہ سکے. یہ جو بدتمیزیاں ہیں اور گالم گلوچ ہے اور بد اخلاقی ہیں، یہ شور ہے، یہ حق کو نقصان پہنچاتا ہے. رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کی، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. رسول اللہ کو پتا تھا کہ مجھے 10 سال مل رہے ہیں، میں لوگوں کو اپنی بات بتا سکتا ہوں، تو میں تو ان کے ہاتھ پلے ہی کچھ نہیں چھوڑوں گا، بغیر تلوار کے میں ان کی جڑیں کاٹ دوں گا. اور کاٹ دی جڑیں. میں نے عرض کیا تھا 2 سال میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ 19 سال میں نہیں ہوئے تھے اس صلح کے نتیجے میں. اب وہاں پہ جذباتی آ جاتے، نہیں ہم نے نہیں چھوڑنا، فلان کرنا. اور کیا ہوتا؟ جس کو پتہ ہے، جس کو یقین ہو کہ جو میرا مکتب ہے، جو میرا دین ہے، وہ دلیل پر قائم ہے اور وہ مضبوط ترین ہے، اس کو پتہ ہو، یہ خود اندھا نہ ہو، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ مجھے دوسرے سے بات کرنے کا موقع ملے. ٹھیک ہے؟ جاہل لڑتا ہے، جاہل شور مچاتا ہے، جاہل بدتمیزی کرتا ہے، توہین کرتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس اور ہوتا ہی کچھ نہیں. جس کے پاس منطق ہو، جس کے پاس دلائل ہو، وہ تو پریشان بھی یہ کیا کر رہا ہے، بات کرو تم آرام سے بیٹھ. وہ بدتمیزی کرتے. آپ نے کفار کتنی بدتمیزی کرتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ نے اسی طرح کا جواب دیا کسی کو. قرآن نے کہا ادفع باللتی ہی احسن ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. کیا کروں، ذہن میں یہ آیات آتی ہیں، یہ گزر چکی. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ نے فرمایا تھا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور عمل صالح بھی کرے اور کہے میں مسلمین میں سے ہوں. اس آیت کے فوراً بعد بتایا کہ تبلیغ اپنی مرضی سے نہیں کرتی جیسے آج کل ہم کرتے ہیں، ایسی ڈوز دو کہ اگلے کو ریئیکشن ہو جائے، ماری جائے. وہ ایسے دین بتاؤ اس کو. فوراً اللہ نے کیا فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. برائی اور اچھائی برابر نہیں ہوتی، بدتمیزی اور اخلاقیات برابر نہیں ہوتی، بد زبانی اور خوش کلامی برابر نہیں ہوتی. ادفع باللتی ہی احسن. اے رسول یہ بدتمیزی کریں گے، آپ نے اچھے طریقے سے جواب دینا. جب آپ ایسا کریں گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. پھر آپ دیکھیں گے وہ جو آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی تھی، اچانک وہ آپ کا گرمجوش دوست بن جائے گا. کتنے ایسے ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنے اخلاق سے دشمنوں کو اپنا بنا لیا تھا. وہ دین کے ذمہ دار زیادہ تھے یا ہم ذمہ دار ہیں؟ ان کے جذبات زیادہ تھے دین کے بارے میں، ہمارے جذبات زیادہ. کرنی خود بدتمیزی ہے، اب خود بد اخلاق ہو، خود تم نے گھڑ لیا اور دین اسلام کے ساتھ منسوب کرتے. اور اہل بیت اطہار اسی اخلاق کے وارث ہیں، اسی رسول کے اخلاق کے وارث ہیں. تو جب دین کی بات کرنی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اچھے طریقے سے بات کرو. وہ بدتمیزی کرے تو تم تب بھی اچھے طریقے سے، تم نے ہدایت کرنی ہے. تمہیں بدتمیزیوں کے لیے تھوڑی بھیجا دنیا میں. لیکن جب تحریف کی جاتی ہے تو پھر بنانے والوں کو ہزار باتیں آ جاتی ہیں. جو چھپانا ہوتا ہے وہ پی گیا، اور جو کرنا ہے اس کے لیے بنا بھی لیا، گھڑ بھی لیا. نمک مرچ مسالے ویسے بھی بازار میں آج کل بہت ملتے ہیں، وہ ملائے اور چٹ پٹی ڈش تیار کر کے ایسی کھلائی کہ قرآن ویسے نہیں پڑھنا ہوتا تو پھر الٹی ٹریک پر لوگ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم.